نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، عالم اسلام کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، رمضان شریف ہو، ربیع الاول شریف ہو، عیدین کا موقع ہو، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، تو عالم کفر کی کوشش و خواہش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان خوشی اچھے طریقے سے نہ منا سکیں۔ اس دفعہ بھی جب عالم اسلام کے مسلمان حج کی سعادت عظمی حاصل کر رہے تھے اور نماز عید الاضحیٰ ادا کر رہے تھے، قربانی سنت ابراہیم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل پیرا تھے، تو سویڈن کی عدلیہ کی اجازت سے مسجد کے باہر عید والے دن قرآن پاک جلایا گیا۔ اس پر پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس کے خلاف مذمت کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ یہاں کل بروز جمعہ پاکستان میں پوری قوم نے احتجاج کیا۔ اس پر میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بھرپور طریقے سے نکلے اور انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ جمعیت علماء پاکستان کے صدر صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب کی اپیل پر، قیادت پر، جمعیت علماء پاکستان نے اور تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حضرت مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی اپیل پر تحریک لبیک پاکستان نے بھرپور مظاہرے کیے اور تحریک لبیک پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں مظاہرے افرادی قوت کے اعتبار سے انتہائی کامیاب تھے۔ دیگر تمام سنی تنظیمات نے، سیاسی تنظیموں نے بھی یہ کوشش کی کہ وہ قرآن پاک کی عظمت کے لیے نکلیں، لیکن ظاہر ہے قوم، عوام مذہبی تنظیموں کے ساتھ ہے اور مذہب کا معاملہ تھا، اس حوالے سے مذہبی تنظیموں کا احتجاج بہرحال بھرپور رہا۔ سیاسی تنظیموں میں پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی، ان کے لوگوں نے بھی احتجاج کیا، نون لیگ نے بھی احتجاج کی کال دی، لیکن گنتی کے چند لوگ نکلے۔ تو اب نون لیگ کی جو قیادت ہے اس کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اگر حفاظت قرآن کی اپیل پر بھی بندوں کو نہ نکال سکے، اپنے ورکرز کو، تو پھر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ قوم کو جو مہنگائی، جو پریشانی، جو بحران نون لیگ کی حکومت نے دیے ہیں، قوم ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ رہا مسئلہ سویڈن نے کیوں قرآن پاک جلایا، تو یہ سویڈن نے قرآن پاک جلا کے پہلے امریکہ نے، انگلینڈ نے، فرانس نے، مختلف ممالک میں یہ حرکتیں ہوئیں، یہودیوں کی طرف سے بھی، کرسچنز کی طرف سے بھی یہ حرکت کی گئی کہ قرآن پاک کو جلایا جائے۔ تو سویڈن نے بھی اپنے ان پیشروؤں کی طرح عدلیہ نے اجازت دی، وہاں کچھ بندوں نے یہ قانونی حرکت کی، مذموم فعل کیا۔ اگرچہ یہ بہت بری حرکت ہے اور اس کی ہم بھرپور مذمت پہلے بھی کر چکے، حضرت مفکر اسلام قبلہ قاری محمد ظفار بہادر صاحب نے بھی ایک دو کلپوں میں اس کی بڑی مذمت کی، پوری قوم مذمت کر رہی ہے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔ لیکن جو بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ عالم کفر آخر یہ کیوں کر رہا ہے، تو دیکھیں اصول ہے، ایک مسلمان ہے، ایک عالم کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، حضرت جبریل امین کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر یہ نازل کی گئی، یہ ہمارا دعویٰ ہے اہل اسلام کا۔ عالم کفر کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ خود معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنائی، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، قصے کہانی افسانوی کتاب ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، اگرچہ غلط ہے، لیکن عالم کفر جو ہے وہ اس دعوے پر قائم ہے اور اسی بنیاد پر وہ قرآن کو جلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1500 سال گزر گئے، دلیل کی زبان میں اگر بات ہو اور عام طور پر دلائل کی زبان میں جب بات کی جاتی ہے تو قرآن پاک نے بڑا واضح آسان سا اصول بیان کیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ قرآن جلانے کی ضرورت نہیں، قرآن کی توہین کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن کے اوراق شہید کر کے انہیں پھینکنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا مسئلہ ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب لا ریب جو ہے
یہ اللہ کی طرف سے نہیں، تو تم اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ اب صورت دیکھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک صورت ہے۔ اب دیکھیں اس صورت کے مقابلے میں 1500 سال سے عالم کفر کوئی ایک صورت بھی نہیں لا سکا، تو گویا یہ سویڈن، امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، فرانس یہ قرآن پاک جلا کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم شکست کھا چکے ہیں، قرآن کے مقابلے میں ہمارے پاس دلیل نہیں، قرآن کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت موجود نہیں کہ ہم قرآن کے مد مقابل پیش کر سکیں، لہٰذا وہ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں قرآن پاک کی توہین کر کے کہ ہم شکست کھا چکے ہیں۔ اور اس کے پس منظر میں اگرچہ یہ بہت گھناؤنا فعل ہے، بہت کبھی فعل ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کے پس منظر میں بہت بڑی عالم اسلام کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ عالم کفر اب دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں۔ تو جب پورا عالم کفر یہ تسلیم کر چکا کہ قرآن سچی کتاب ہے، ہم دلیل نہیں لا سکتے، ہم گالی دیں گے، ہم توہین کریں گے، ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، لیکن دلیل نہیں دے سکتے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کریں گے، گالی دیں گے، مسلمانوں سے لڑیں گے، لیکن حضور کی جو تعلیم ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، اس کے بارے میں کوئی نقص اور عیب ہم ڈھونڈنے میں 1500 سال سے ناکام ہیں، اور صبح قیامت تک عالم کفر اس بات میں ناکام و نامراد رہے گا۔ اور انشاءاللہ یہ خوشخبری ہے کہ اگلے 20-25 سالوں میں یورپ میں اسلام جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس میں مزید تیزی آئے گی، اسلام مزید ترقی کرے گا۔ یورپ کا ہر آدمی پریشان ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ جب وہ اپنی ڈپریشن کا حل تلاش کرتا ہے تو دنیا میں کوئی گولی، کوئی ٹیکہ، کوئی انجیکشن، کوئی دوائی، کوئی اسے صحبت، کوئی کلب، کوئی جناب شراب خانہ، کوئی مے خانہ اس کی اس ڈپریشن کا علاج نہیں کر سکتا۔ لیکن جب کبھی رات کی تنہائی میں وہ قرآن کی تلاوت سنتا ہے، اگرچہ اسے سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کو دلی اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ شکست ہے اور یہی وہ ڈپریشن ہے عالمی گماشتوں کو کہ وہ قرآن کے خلاف جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عالم کفر یہ ہمارے اسلامی حکمرانوں پر تمانچے مار رہا ہے، ان کے منہ پر، کہ دیکھو تم کتنے بے غیرت ہو چکے ہو، تم کتنے بزدل ہو چکے ہو کہ ہم تمہاری مذہبی کتاب کی توہین کرتے ہیں لیکن تم جواب دینے سے قاصر ہو۔ اور تف ہے اسلامی ممالک کے حکمرانوں پر کہ سب سے پہلے روس کے صدر نے سویڈن کے اس کبھی اور گھناؤنے فعل کی مذمت کی۔ وہ کافر ملک ہے، اسلامی حکمرانوں کو اتنی جرت بھی نہ ہوئی۔ یہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ یوکرین نے ہندوؤں کے بت کی تصویر چھاپی اور یوکرین کو بعد میں آفیشلی انڈیا سے معذرت کرنا پڑی، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب بول تک نہ سکے، احتجاج تک نہ ریکارڈ کروا سکے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ پاکستان کا، جس دن سویڈن میں یہ گستاخی ہوئی تھی اسی وقت سویڈن کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون کرتا، اپنا سفیر وہاں سے واپس بلاتا، یہاں اگر سویڈن کا سفیر موجود ہے تو اس کو فی الفور سویڈن سے جو ہے وہ بھیج دیا جاتا تاکہ ان کو سخت میسج ملتا۔ اور یہ صرف یہ نہیں، پوری اسلامی سلطنت جو ماضی میں گزری ہے، سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان نور الدین زنگی اور یہ خلافت عباسیہ کے نیک حکمران ہارون رشید وغیرہ، سب تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے عالم کفر کے ساتھ سخت رویہ رکھا ہے۔ اور آخر میں قوم سے اپیل کر رہا ہوں کہ جن جن ممالک میں یہ غنڈہ گردی اور برماشی جاری ہے، اسلامی مقدسات پر حملہ ہوتا ہے، خدا کے لیے یہ مہم چلائیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی، اور جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں وہ بھی، کہ ان تمام ممالک کی جہاں یہ غنڈہ گردی ہوتی ہے، فرانس میں، سویڈن میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں جہاں یہ سرکاری سطح پر اس طرح کی بدماشی اور غنڈہ گردی ہو، ان کی تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ ان کی معیشت نیچے آئے اور ان کو پتہ چلے کہ ان کا جو ہے وہ برا حال ہے، اور مسلم قوم
جس طرح احتجاج کر رہی ہے انشاءاللہ مسلم قوم اسی طرح ہر معاملے میں غیرت مندی کا ثبوت دے گی اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کیا جائے گا۔